السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہے، اس محبت کی ڈگری کو بھی ہم چیک کریں اور صحابہ کرام کی محبت کو دیکھ کر آپ سے محبت کرنا سیکھیں۔ آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو سننے والوں میں ایک انسان وہ بھی تھا کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جس کی پتلی پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی اور وزنی ہیں، جس کا قد چھوٹا ہے، کمزور سا وجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی نے قرآن اس طرح سیکھنا ہو جیسے مجھ پہ نازل ہوا ہے تو جاؤ عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، اجلس، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت اندر داخل ہو رہے تھے، ابھی اس جگہ پہ تھے جہاں پہ لوگوں کی جوتیاں تھیں۔ آپ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم نے یہ بات کہنے کے بعد جب نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود جوتیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا، عبداللہ کیا بات ہے، یعنی یہاں کیوں بیٹھ گئے، اندر آ جاؤ۔ تو کہا، آقا آپ نے کہا اجلس، میری کانوں نے سنا تو میرے قدموں نے گوارا نہ کیا کہ ایک سٹیپ بھی فارورڈ کروں، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے یہ بات کس کو کہی، کیوں کہی، کن حالات میں کہی، بس میرے کانوں نے یہ حکم سنا آپ کا، تو میری محبت یہ تقاضا کر رہی تھی کہ میں دیر اینڈ دین وہیں پہ سٹاپ ہو جاؤں۔ پیغمبر کی آواز ہو اور عبداللہ قدم آگے بڑھا دیں، پیغمبر بیٹھنے کا کہیں اور وہ ایک قدم آگے لے لیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ تو ہم سب کے لیے ایک بڑا سوال ہے، کیا ہمارے قدم غلط راستوں کی طرف، غلط مجلسوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کو جاننے اور ماننے کے بعد بھی آپ کی بات کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں، ہم جانیں کہ رسول نے کیا حکم دیے، کرنے کے کام کیا ہیں، چھوڑنے والے کام کون سے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہمارے رسول نے کم ہی کوئی خطبہ دیا جس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ تو ہم سب خود سے سوال کریں کہ کیا ہم امانتوں کے پاسدار ہیں، چاہے وہ مالی امانتیں ہوں، چاہے وہ کسی کے راز ہوں، چاہے وہ ایگریمنٹس ہوں جو ہم نے سائن کیے یا زبانی بولے، چاہے ہماری نگاہیں ہوں کہ جن کی امانت کی پاسداری ہم پہ فرض ہے، ہم نے کہاں تک امانت کا حق ادا کیا۔ کیا پیغمبر کا یہ فرمان ہم اپنے دل پہ نہیں لیں گے؟ کیا ہماری محبت ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اپنے محبوب رسول کی سیرت کو سیکھیں، جانیں اور اپنائیں، آپ کے اسوہ کو اپنائیں؟ ہماری محبت اس بات کا ہم سے تقاضا کر رہی ہے، تو آئیے اس تقاضے کو پورا کیجیے۔